ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عدم برداشت پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ طلاق کے کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں, خلا کی آپ شرح کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور اسی طرح آپ دیکھ لیں سگنلز کے اوپر بھی حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے چوکوں کے اندر, چوراہوں کے اندر, گھریلو معاملات کے اندر آپ کو ہر طرح ناچاکی, پریشانی یہ نظر آئے گی. شاہ صاحب نے بھی گفتگو میں اپنے یہی فرمایا تھا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ہماری طبقاتی تقسیم ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عدم برداشت ہو چکا ہے, ہر بندہ ایکسٹریم پہ نظر آ رہا ہے ہمیں, تو آپ کے ذہن میں کون سی وہ وجوہات بیسک آتی ہیں نظر کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ناظرین تک بھی سامنے لانا چاہیے اور ان کا حل بھی میں پیش کرنا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو موضوع کا جو انتخاب ہے اس پر آپ کی تحسین ہے, اور ایسے موضوعات کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے جس کی تحسین کرنی چاہیے وہ قبلہ شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب برداشت کے حوالے سے ایک نمایاں ان کا مقام ہے. ان کے شخصی خصائص میں سے سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ برداشت, رواداری اور سب سے تعلق رکھنا ہے, اور ہر نقطہ نظر میں ان کو پسند کیا جاتا ہے. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو آدمی معتدل ہوگا نا, جی, اس کو ہر فرقے کے معتدل لوگ پسند کریں گے, بے شک, اور جو متشدد ہوگا اس کو صرف اپنے فرقے کے متشدد لوگ پسند کریں گے. جی بالکل بجا فرمایا. شاہ صاحب کی ایک شخصیت ہے, ہمارا ان سے تعلق تقریباً ہے میرے خیال میں کوئی 12-14 سال تو ہو گئے ہیں میرے خیال میں, ہاں اتنے ہو گئے ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے, اور ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے جن کا اس پر کام ہو, عملی کام ہو. بے شک. تو باقی آپ نے پوچھا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجوہات اگر ہم انگلیوں پر گن کر سامنے رکھ دیں وہ آسانی ہو جائے گی. ایک تو دینی تعلیمات سے دوری. بے شک. دینی تعلیمات سے اچھا انسان بنتا ہے, اور اس کے علاوہ تکلیف ہو یا سکون ہو, تکلیف میں آپے سے باہر نہیں ہو, سکون میں آپے سے باہر نہیں ہوتا, تکلیف میں مایوسی کی حد تک نہیں پہنچتا. تو یہ دینی تعلیمات کی روح یہی ہے, اور یہی چیزیں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے ملتی ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مقابلہ بازی ہے. مقابلہ بازی اتنی زیادہ ہو گئی ہے حتیٰ کہ تعلیمی اداروں کو بھی ہم نے اس کی نظر کر دی ہے. یعنی دیکھیں آپ جب فرسٹ اور سیکنڈ آنے کی دوڑ میں قوم کو کھڑا کر دیں گے, اخلاق پیچھے چلا گیا, تربیت پیچھے چلی گئی, وہی تربیت دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے آپ نے, اور سب سے نمایاں نظر آنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام تو گرے ہوں کو اٹھانے کا حکم دیتا ہے. تو اس میں تو پریکٹیکل ہوتا, اس میں جو آگے بڑھتا, محنت سے گزرتا, صرف رٹا لگا کے یا ذہنی دماغ کی مشین چلا کے کوئی آگے بڑھتا ہے تو وہ تو انسانیت نہیں ہے. انسانیت سے اس سے ماورا چیز ہے. دوسری وجہ مقابلہ بازی ہے. تیسری جو وجہ ہے وہ مہنگائی ہے. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے عدم برداشت کی. ظاہر ہے جب انسان کے پاؤں اس کی چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر خواہشات بڑھ جائیں تو معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب تو جانتے ہیں اور ان کا ایکسپوئر بھی زیادہ ہے. ہم اصل میں اپنی حاجات سے اوپر چلے گئے نا, خواہشات کے اسیر ہو گئے, ایکسپیکٹیشن بڑھا لی. اب دیکھیں نا, صبح لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے, شام کو چٹنی کے ساتھ کھا لیتے تھے, اور بیمار بھی کوئی نہیں ہوتا تھا, صحت مند ہوتے تھے, اور اس کا سٹیٹس بھی نہیں لگاتے. اب جو ہے وہ ایک ناشتے میں 10 چیزیں آپ کے ٹیبل پر ہیں, 5 چیزیں ہیں, 4 ہیں, 3 تو ہوتی ہی ہیں, غریب سے غریب بھی ہو. تو اب دیکھیں اچھا لنچ کا اسی طرح ہے, پھر کھانا ہم نے 2 کی بجائے 3 ٹائم کر دیا. تو یہ ایک اس کا نقصان ہوا مہنگائی کا. یعنی جب آپ مہنگائی ہے تو پھر آپ حاجات کی بجائے آپ آ جائیں ضروریات کے اوپر, ضروریات کو پورا کیا جائے. پھر اس کے اوپر خواہشات, تحسینات ہیں, پھر خواہشات ہیں. خواہشات تو آخری حد ہے, اور ہم آخری حد پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اس وجہ سے بھی پھر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. بیٹے کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ پھر سوسائڈ کر دے گا, بیٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا, پھر اس گھر کے اندر بھی مقابلہ بازی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو وہ طبقاتی تقسیم ہے, یہ بھی بڑی خطرناک ہے. اس وجہ سے بھی عدم برداشت ہے. اچھا ہر آدمی وہ صوبائی لسانیت ہو, صوبائیت ہو, صوبائی عصبیت ہو, لسانی عصبیت ہو, یا مسلکی عصبیت ہو, یہ تینوں تباہی ہیں. یہ اچھا دیکھیں عصبیت جو ہوتی ہے شاہ صاحب, یہ ویسے حسن ہے. لیکن آپ کو علاقے سے محبت ہونا,
बुरी बात तो नहीं है ना। बिल्कुल सही फरमाया। आपको ज़ुबान से मोहब्बत होना, जी। लेकिन जब ये असबियतें नज़रिया के नीचे रहें उस वक्त ये नफ़ा बख्श जब ये नफरत में तब्दील होती है, जब ये नफ़रत में तब्दील हो जाए और नज़रिया मगलूब हो जाए और असबियतें जवान हो जाएं, तो फिर झगड़े हैं यहाँ सूबों के, ज़ातों के, नसब के, उगते हैं तहे साया गुल खार गज़ब के। ये देश है सबका मगर इसका नहीं कोई, इसके तने खस्ता पे तो अब दांत हैं सबके। अल्लाह। तो इससे हमें निकलना चाहिए। ये तबकाती जो तकसीम है, कनात पसंदी से महरूमी, ये पहले जिक्र हो चुका है। अच्छा, नफ्सियाती अमराज का इलाज न करना, बेशक हमारे यहाँ एक इशू बन गया है। देखें ना, दिमाग भी एक मशीन है, ये डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन हम समझते हैं जिसको थोड़ा सा मसला, जी मैं साइको हो गया हूँ, मुझे कहेंगे ये ज़हनी मरीज़ है, इसे इलाज ही नहीं कराते। बिल्कुल सही। वो पूरे ख़ानदान को डबो दे, उसको कोई मसला के बाकी अज़ाक को तो हम समझते हैं उसमें बीमारी हो सकती है, इसको नहीं समझते। हालांकि ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये जानना चाहिए। और पहले जो नशिस्तें होती थी, बुज़ुर्गों की सोबत में बैठते थे, सूफिया की बारगाह में जाते थे, असातिज़ा के कदमों में, उससे ये चीज़ें ठीक। अब चूंकि वो मराकज़ ख़त्म हो गए, तो नफ्सियाती अमराज के मराकज़ जो है, यकीनन डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत निशानदेही फरमाई कि सोहबत जो है बड़ों की, उसमें यकीनन नेक लोगों की सोहबत, फिर बड़ों की सोहबत, फिर अहलुल्लाह की सोहबत, फिर घर में जब बड़ों के साथ वो एक दस्तरखान वाला कॉन्सेप्ट ही हमारे घर से ख़त्म हो गया, जहाँ पे बच्चों को बिठा के सिखाया जाता था।